اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایڈیس، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آج ہم حضرت مجدد علی افسانی کا ٹاپک کا جو حصہ رہ گیا ہے پیج نمبر 48 سے لے کر پیج نمبر 51 تک، وہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ پیج نمبر 48 پہ 6 والا پوائنٹ ہے غیر شرعی رسومات کا خاتمہ۔ آپ جانتے ہیں اکبر کے دور حکومت میں بہت سی غیر شرعی جو رسومات تھیں وہ شروع ہو گئی تھیں، اس وجہ سے کہ ہندوؤں کی ایک مذہبی رنگت میں مسلمان رنگ گئے اور مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم شر کے بہت قریب جا رہے ہیں، ہم غیر شرعی رسومات کی طرف جا رہے ہیں جس کی اسلام میں ممانعت ہے، اور اسلام نے جس سے منع کیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، جبکہ جس کا کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ بادشاہ ایسا کروا رہے تھے ان سے کہ گاؤ کشی کا یعنی 1857 میں بھی بعد میں یہ واقعہ پیش آیا گاؤ کشی کا۔ یہ تب اکبر کے دور میں بھی ہندوؤں نے پوری کوشش کی کہ گائے کی قربانی پر پابندی عائد کر دی جائے، اور پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد جزیہ جو غیر مسلم سے لیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ اکبر کے دور میں وہ لینا معاف کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ تو حضرت مجدد علی افسانی جو ہیں انہوں نے غیر شرعی رسومات کے خلاف آواز بلند کی، اور مسلمانوں یعنی اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمان روزہ رکھتے تھے تو ان پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ فرض ہے تو سب نے رکھنا ہے، بلکہ پابندی عائد کر دی گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی روزہ رکھے۔ تو ہندو جب روزہ رکھتے اکاوشی یعنی نعوذ باللہ روزہ نہیں رکھتے، وہ بھوکا رہتے تھے اکاوشی میں، تو مسلمانوں پر بھی پابندی عائد کی گئی کہ آپ نے بھی اس دن بھوکا رہنا ہے۔ اس کے بعد جی یہ تھا کہ بھدرا جو ہندوؤں کی ایک رسم تھی کہ جب کسی لڑکے کی ماں کی ڈیتھ ہوتی تو وہ بھدرا کرواتا، یعنی پورے جسم کے جو بال تھے وہ کٹواتا۔ تو اکبر بادشاہ نے بھی یہ رسم ادا کی جو کہ بینگ اے مسلم ضروری نہیں تھی۔ تو حضرت مجدد علی افسانی نے جزیہ اور ذبح بکر کو شعار اسلام قرار دیا، یعنی جزیہ لینے کا حکم دیا کہ جزیہ لینا چاہیے ہر غیر مسلم سے، اور جو ختنہ کی رسم پر پابندی لگائی، اس پر بھی کہا گیا کہ ختنہ سنت ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ 7 والا پوائنٹ ہے جی جہانگیر کی اصلاح کی۔ جہانگیر بادشاہ جب آئے تو پھر حضرت اس دور میں اکبر کے دور میں جتنی غیر شرعی رسومات تھیں اور جو کفر اور شرک پھیل رہا تھا اس کی بنسبت بہت کم ہو گیا، جہانگیر کے دور میں بہت زیادہ کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بدلی نہیں، لائک دیٹ کہ جتنے بھی وزراء تھے وہ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، اور تب بھی جہانگیر کے دور میں بھی سجدہ کیا جا رہا تھا۔ تو جہانگیر کی اصلاح کا جو بیڑا ہے وہ حضرت مجدد علی افسانی نے اٹھایا اور اس کی اصلاح کی۔ اس کے بعد عمرہ سے رابطے کیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریاستیں تھیں بر صغیر میں، یعنی ایک پورے ملک کے اندر، جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور اس میں صوبے ہیں، اسی طرح ریاستیں تھیں اور ریاستوں کے اپنے سردار تھے۔ تو جتنے امراء تھے اس دور میں، سردار تھے، ان سب سے رابطے کیے اور ان کو یہ باور کروایا کہ شریعت کے مطابق احکامات جاری کیے جائیں اور شریعت کی زیادہ سے زیادہ جو احکامات ہیں وہ نافذ ملک میں کیے جائیں۔ اس بارے میں انہوں نے ایک خط لکھا، ایک خط میں نواب خان جہاں کو آپ لکھتے ہیں کہ یہی خدمت جو آپ کر رہے ہیں اگر اس کو شریعت کی بجاوری کے ساتھ جمع کر لیں تو گویا انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کا کام کریں گے آپ، جس سے دین منور و مسمور ہو جائے گا۔ یعنی آپ انسان اپنے دل میں بھی ایک ارادہ کرتا ہے، اوپر سے تو نیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل سے ارادہ کرے کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے مکمل طور پہ ایسا ہی کام کرنا ہے جیسا انہوں نے کیا، اور جو ہی کوئی مشکل درپیش آئے تو انسان یہ سوچے کہ میرے نبی نے اس موقع پر جب ان کو اس طرح کی مشکل پیش آئی تو انہوں نے کیا کیا تھا، اور انسان وہ سٹیپ لے تو پھر نیت زیادہ صاف ہو جاتی ہے، تو پھر انبیاء جیسا کام ہم لوگ کر گزرتے ہیں۔ اس کے بعد 9 والا پوائنٹ ہے جی جہانگیر کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا حضرت مجدد علی افسانی۔ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، پہلے بھی بتایا ہے کہ اکبر کے دور کی نسبت جہانگیر کے دور میں بہت سی کفر اور شرک کی جو رسومات تھیں وہ بہت کم ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ رسومات ابھی بھی ادا کی جا رہی تھیں، جن میں ایک سجدہ تعظیمی سجدہ کیا جا رہا تھا، اور سجدہ پھر انسانوں کو شرک کے قریب لے کے جایا جا رہا تھا۔ تو جہانگیر کے جو وزراء ہیں انہوں نے ورگلایا جہانگیر کو کہ دیکھیں حضرت مجدد علی افسانی جو ہیں وہ آپ کے خلاف بہت زہر اگل رہے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں بہت برا کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے وہ۔ تو جہانگیر نے حضرت مجدد علی افسانی کو اپنے محل میں بلایا
اور دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو حضرت مجدد علی ثانی کھڑے رہے اور کھڑے ہو کے سلام کی اور بس۔ اور اس وجہ سے جہانگیر کو بہت غصہ آیا، اس نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا، قید کر دیا، اور پھر آپ نے وہاں پر بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ مسلمانوں جتنے کافر لوگ تھے وہ آپ کی اچھی تربیت اور اخلاقیات کی وجہ سے آپ سے امپریس ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور نہ صرف وہ بلکہ جو مسلمان تھے کفر اور شرک کی حالت میں گرے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہوا اور وہ بھی فیض یاب ہوئے۔ تو جب آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، تو پھر جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے آپ کو بلایا اور خلعت سلطانی کا آپ کو تحفہ دیا اور آپ کو باعزت رہا بھی کر دیا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ بھکتی تحریک سے مسلمانوں کا تحفظ کیا۔ بھکتی تحریک کی کیا تھی؟ ایک فلسفی تھا رامانند جس نے بھکتی تحریک چلائی، اور اس نے اس تحریک کا آغاز اس طرح سے کیا کہ بھکتی کے لفظی معنی ہے، لغوی معنی محبت کے ہیں، یعنی محبت کرنے والے۔ تو رام اور رحیم جو ہے نا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں اور سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ یہ پوری دنیا جو ہے یہ مذاہب کا مجموعہ ہے، اور تمام مذاہب جو ہے نا ان کی اکائی ایک ہی ہے، خدا اور بھگوان ایک ہی ہستی ہیں، اور ہم سب جو ہے نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کفر اور شرک والی کوئی آپس میں بات نہیں ہے۔ بس عقیدے سب کے ایک جیسے ہیں، نظریات سب کے اندر سے ایک جیسے ہیں، بس آپ عبادت کرتے ہیں اور ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو۔ تو انہوں نے سادہ لوگ جو مسلمان تھے ان کو ورگلانے کی پوری کوشش کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہندو مت ہے نا اس میں بہت وسعت ہے، وسعت اس طرح کی ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں وہ۔ اگر کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اس کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اگر کوئی کسی سانپ کی پوجا کر رہا ہے اس کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے اس کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی کی تہذیب کو بھی اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے پاس اپنی ایک اتھینٹک تہذیب تھی، اپنی ثقافت تھی، اور سب سے بڑی بات اپنا قانون تھا، اپنی سیاست تھی، اپنا طرز معاشرت تھا جو قرآن اور حدیث کی صورت میں تھا۔ تو مسلمانوں کو ورگلا نہیں سکتے تھے، لیکن جو سادہ لوگ مسلمان تھے، قرآن اور حدیث سے زیادہ واقف نہیں تھے، ان کو ورگلانے کی پوری کوشش کی۔ تو حضرت مجدد علی ثانی نے پھر اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس کو غلط قرار دیا، اس تحریک کو۔ اس کے بعد ہے جی 11 والا پوائنٹ ہے، ہندو مذہب کی الغار کو روکا حضرت مجدد علی ثانی نے۔ کیا ہوا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں ہندوؤں کو بہت آزادی مل گئی، جزیہ معاف کر دیا گیا، تجارت میں وہ لوگ آگے آ گئے، ہر لحاظ سے جب ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملا تو انہوں نے، وہ اتنے شیر دل ہو چکے تھے، اتنے باغی ہو چکے تھے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسے سٹیپس لینا شروع کر دیے جن کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ اکبر بادشاہ کے دور میں ایک مسجد کی اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، یعنی مسجد تعمیر ہونی تھی اور مسجد کی اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، تو میتھرا میں وہاں کے شہری نے کیا کیا کہ ان اینٹوں کا مندر بنوا لیا، انہی اینٹوں کا، اور جب اس کو طیش میں آ کے ایک مسلمان نے مارا تو اس نے باقاعدہ مسلمان کو جان سے ہی مار دیا۔ اب جب فیصلہ قاضی کے پاس گیا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی تو اکبر کے بادشاہ میں بہت سے ہندو وزراء تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ ہمارے ہندو بھائی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سو اس کو بچا لیا گیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت دردناک بات تھی۔ اس کے بعد تھانیسر میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ مسجد کی جگہ مندر تعمیر کروا لیا، اور پھر حضرت مجدد علی ثانی نے اس چیز کو روکنے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا اور میدان میں آئے اور مسلمانوں کی اصلاح کی۔ 12 والا پوائنٹ ہے علماء کرام کی اصلاح۔ علماء کرام اکبر کے دور میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ علماء کرام نے پہنچایا۔ وہ کیسے پہنچایا کہ صرف اس وجہ سے دنیا پرست علماء، سو علماء کرام، یعنی وہ ایسے علماء جو دنیا پرستی میں گم ہو گئے تھے اور آخرت کو بھول چکے تھے کہ ہم نے آگے جانا ہے، اور میرے رب کریم نے بھی کہا ہے کہ جس نے آخرت بیچ دی دنیا کے بدلے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ایسے علماء کو دنیا پرستی کی فکر تھی، یعنی اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں ہم اکبر کے دربار سے یا اکبر کی نظروں سے نہ نکل جائیں، اکبر کی نظروں میں نہ گر جائیں، اور اپنا وقار بلند کرنے کے لیے، اپنی سیٹ قائم دائم رکھنے کے لیے محل میں انہوں نے ایسے فتوے دیے جو جن کی تاریخ اسلام میں نفی کی گئی ہے، اور ایسی چیزوں کو، یعنی سنت اور شریعت
کے آس پاس ٹھہرایا جو بدعت تھی اور صرف اپنے مفادات کی خاطر، تو ایسے علماء کرام کی بھی اصلاح کی انہوں نے. اب پیروں کی اصلاح کی. ایسے پیر جو لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کروا رہے تھے اور بہت سی بدعتیں شامل کر رہے تھے دین میں، تو ان پیروں کی بھی اصلاح کی کہ سجدہ جو ہے وہ صرف میرے رب کریم کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں سجدہ کروانے والے؟ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم پڑھتے ہیں ابھی.